السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم رب زدني علما ورزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے اور اس وبائی دور میں آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہم لوگ گزشتہ کلاس میں عقیدۃ الطحاویہ کمپلیٹ کر چکے تھے۔ انشاءاللہ آج جو ہم پڑھیں گے وہ کچھ دینی اصطلاحات تھے جو اس دن میں قلت وقت کے پیش نظر چھوڑ چکی تھی، تو انشاءاللہ اسی کی تکمیل کے لیے آج میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں معجزہ اور کرامت سے، کیونکہ اس دن کے سبق کی شروعات بھی یہیں سے ہوئی تھی، اس لیے آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں۔ تو معجزہ و کرامت یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں ہی حقیقت میں ایک ہی آفتاب توحید و رسالت کی کرنیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر خلاف عقل و خرد اور خلاف عادت فعل یعنی کام کسی نبی سے صادر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہی کام یعنی خلاف عقل خلاف عادت اگر کوئی کام کسی نبی کے علاوہ کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ ان دونوں ہی کے پیچھے فاعل یعنی کرنے والا حقیقی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہی کار فرمائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بہت ہی مختصر انداز میں جانتے ہیں کہ معجزہ کی لغوی تعریف یعنی معجزہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ معجزہ لغت میں یعنی ڈکشنری میں اس کا میننگ ہے بے بس کر دینا، عاجز کر دینا، اور اصطلاح شریعت میں معجزہ کہتے ہیں معجزہ ایک خلاف عادت کام ہے جس کا ظہور اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول کے ہاتھوں ان کی تائید اور ان کے قوموں کو چیلنج کرنے کی خاطر کرتا ہے۔ یہی تعریف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر کیا ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ کرامت کسے کہتے ہیں۔ کرامت ڈکشنری میں کرامت کا لغوی معنی یہ ہے کہ خوش دلی یا عزت نفس۔ شریعت کے اصطلاح میں یعنی کرامت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کرامت ایک خلاف عادت امر ہے، کام ہے جس کا ظہور اللہ تعالیٰ ولیوں کے ہاتھ کرتا ہے۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ اس کی تائید یا دین کی تائید کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ جس دین کے متبع ہے، اطاعت کرنے والا ہے، وہ جس نبی کے ماننے والا ہے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کی یعنی تاکید ہوتی ہے، اس کے صحیح ہونے کی گواہی ملتی ہے۔ اسی طرح آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو خلاف عادات یعنی عادت کے خلاف جو کام ہوتے ہیں وہ کتنے طرح سے ظہور ہوتے ہیں، تو وہ 3 طرح سے ظہور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انبیاء کے معجزہ کے طور پر، یعنی انبیاء کے ہاتھ معجزہ کے طور پہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو خلاف عادات کام ہوتے ہیں وہ دوسرے قسم جو ہوتے ہیں اس کے وہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے اولیاء کی کرامت کے طور پر۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے کاہن و جادوگر، یعنی کاہن و جادوگر کا دکھاتے ہیں، کرتے ہیں خلاف عادات، یعنی ہمارے عادت کے خلاف، ہمارے عقل جس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے اس بات کو کر دکھاتا ہے۔ تو ایسے کام جو کرتے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ کر سکتے ہیں۔ ایک کون؟ انبیاء، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ کے طور پہ کچھ عطا کی ہو،
اس کے نبوت کو لوگوں پر یعنی ثابت کرنے کے لیے، اسی طرح یعنی چیلنج کی خاطر. اور دوسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی کرامت. اور تیسری قسم وہ کاہن اور جادوگر کی. تو آئیے، دراصل معجزہ جو ہے یہ دراصل اس کا ظہور انبیاء کے ہاتھوں ہوتا ہے. یعنی معجزہ کا ظہور صرف اور صرف انبیاء کے ہاتھوں ہوتا ہے. اس کا سلسلہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا. اب معجزہ کبھی ظاہر نہیں ہوگا. اب قیامت تک معجزہ کا ظہور ہونا ناممکن ہے. معجزہ کا ظہور اس بات کا مصداق ہوتا ہے کہ نبی اپنے دعوی مشن میں سچا ہے. جس تعلیم کو پیش کرتا ہے وہ اللہ کے جانب سے ہے، اور یہ معجزہ ایک کھلا ہوا ابدی چیلنج ہوتا ہے جسے قیامت تک کوئی انس و جن پیش کرنے سے قاصر ہیں. اس کا ظہور مخلوق کی ہدایت اور حجت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. آئیے ہم جانتے ہیں کہ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے. معجزہ اور کرامت میں کچھ بنیادی فرق ہے جس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. معجزہ اور کرامت میں فرق، جو سب سے پہلا فرق ہے وہ یہ ہے کہ خرق عادت امر کا ظہور، یعنی خرق عادت امر کا کام کا اگر ظاہر کسی انبیاء کے ہاتھ ہو تو اسے ہم معجزہ کہیں گے، لیکن وہی کام اگر یعنی کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے تو اسے ہم کرامت کہیں گے. دوسری فرق یہ ہے کہ صاحب معجزہ یعنی معجزہ جس کے ذریعے سے ظاہر کیا گیا ہو وہ انبیاء ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ وہ نہیں کرتے ہیں. اور جو صاحب کرامت یعنی جس کے ذریعے سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، کرامت دیکھنے کو ملتا ہے، وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہ کرتے ہیں، ان سے گناہ غلطی ہو سکتی ہے، امکان ہے. اسی طرح معجزہ، تیسری فرق یہ ہے کہ معجزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتا ہے کہ نبی کا مشن سچا ہے اور لوگوں کے لیے ایک یہ چیلنج ہوتا ہے، جبکہ کرامت اس کے برعکس ہے. چوتھی فرق یہ ہے کہ معجزہ میں چیلنج شامل ہوتا ہے جسے پیش کرنے سے دنیا قاصر ہوتی ہے، اور صاحب معجزات نبوت کا دعوے دار ہوتا ہے، جبکہ کرامت میں چیلنج یا دعوی نبوت شامل نہیں ہوتا ہے. یعنی جس کے ذریعے سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا ہے. پانچویں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ کا سلسلہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، جبکہ کرامت کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. چھٹی فرق یہ ہے کہ معجزہ اس بات پر غماز ہوتے ہیں کہ انبیاء اپنے دعوتی مشن میں سچے ہیں اور اللہ کی طرف سے مبعوث کردہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور کرامت اس بات پر دال ہے کہ ولی اللہ جس نبی کے اتباع کر رہا ہے وہ نبی سچا ہے، اس کی تعلیمات برحق ہے. سب سے آخری فرق یہ ہے کہ صاحب کرامت اپنے افعال و اعمال میں بسا اوقات غلط ہو سکتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے کرامت کا ظہور ہوا ہو وہ کبھی اس سے غلطیاں ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اقوال یعنی اپنے کہنے میں اور اپنے کرنے میں مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ صاحب معجزات یعنی جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ کا ظہور کرتا ہے اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، لہٰذا یعنی معجزہ جس سے ظاہر ہوتا ہے اس سے غلطیاں نہیں ہوتی ہے، وہ انبیاء ہوتے ہیں. صرف اور صرف معجزہ کا ظہور انبیاء ہی کے ہاتھ ہوتا ہے. لہٰذا کرامت ولایت پر دال ہے کہ یہ اس بات پر یعنی کرامت جس سے ظاہر ہو یہ اس بات پر یعنی یہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں.
لیکن وہ معصوم ہیں، ان کے معصومیت پہ دال نہیں ہے، یعنی وہ معصوم عن خطا ہیں، اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ عزیزہ سامعات، آئیے اب ہم علامت قیامات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ یعنی علامت قیامت کیا ہے؟ یعنی قیامت کس وقت آئے گی، کیا اس کی نشانیاں ہیں؟ خالق کائنات نے اس کے حتمی اور واقعی علم سے ملک مقرب اور نبی مرسل کسی کو بھی واقف اور باخبر نہیں کیا ہے۔ البتہ رب العالمین نے اپنے نبی آخر الزمان کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر وحی الہی کی طرح پورے جزم و یقین کے ساتھ امت تک پہنچا دیا ہے۔ یہ پیشن گوئی یہ علامت قیامات بھی دو قسم کے ہیں، یعنی علامت قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قسم جو ہے وہ ہے علامت صغریٰ، یعنی چھوٹی نشانیاں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور یعنی غریب سے غریب لوگوں کا اونچے سے اونچے بلڈنگ بنانے میں فخر کرنا، غریب لوگوں کا آپس میں اس باتوں پہ فخر کرنا کہ ہم تم سے بڑے بلڈنگ بنائیں گے، یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اور اسی طرح یعنی 30 دجال کا ظاہر ہونا، 30 دجال یعنی 30 جھوٹے نبوت کے دعویٰ دار کا ظاہر ہونا، کہ جو لوگ ظاہر ہوں گے اور وہ اپنے نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، مہر لگ چکی ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دوسری قسم جو ہے وہ ہے علامت کبریٰ، یعنی بڑی نشانیاں۔ یہ وہ علامت ہے جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ 10 علامت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائے۔ پھر انہیں شمار کرایا۔ نمبر 1 دھواں، یعنی دھواں کا نکلنا۔ نمبر 2 دجال کا نکلنا۔ نمبر 3 دابۃ الارض، یعنی زمین کے جانور کا نکلنا۔ نمبر 4 مغرب سے طلوع آفتاب، یعنی سورج کا طلوع ہونا مغرب سے۔ اسی طرح نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ اسی طرح نزول دجال، یعنی دجال کا ظاہر ہونا، ظہور دجال۔ اسی طرح یاجوج و ماجوج کا ظاہر ہونا۔ اسی طرح مشرق و مغرب کا زمین کا دھنسنا، جزیرہ عرب کے زمین کا دھنسنا۔ پھر ایک آگ آخر میں آئے گی جو یمن کی جانب سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر محشر میں جمع کرے گی۔ یہ کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے بچائے۔ عزیزہ سامعات، آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ کاہن اور عراف کسے کہتے ہیں۔ چونکہ گزشتہ درس میں ہم کاہن اور عراف کے بارے میں بھی پڑھے تھے، تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ کاہن اور عراف کی بھی یعنی ڈیفینیشن بتا دی جائے کہ کاہن کسے کہتے ہیں اور عراف کسے کہتے ہیں۔ کاہن سے مراد وہ شخص ہے جو بعض پوشیدہ باتیں بتاتا ہے جن میں سے کچھ صحیح اور اکثر غلط ہوتی ہے، اور گمان کرتا ہے کہ یہ باتیں اسے جن بتاتا ہے۔ بعض نے کہانت کے متعلق وضاحت کی کہ اس سے مراد کسی زمانے کا مستقبل، زمانہ مستقبل کی پوشیدہ باتوں کے متعلق آسمانی باتیں بتا کر علم غیب جاننے کا دعویٰ کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی بعض کاہن ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پوشیدہ باتیں، جو چھپی ہوئی باتوں کو کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے۔ اور یعنی یہ کس طرح انہیں پتہ چلتا ہے؟ شیاطین کے ذریعے سے۔ جب اللہ رب العالمین آسمان پہ کسی معاملے پر جب فیصلہ کرتا ہے تو شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یعنی جاتے ہیں اور اس کو سننے کی چپکے سے کوشش کرتے ہیں، پھر
ان میں سے کسی ایک بات کو سن لیتے ہیں اور وہ آ کر اور اسے اس پر یعنی وہ شیاطین جو سننے کی کوشش کرتے ہیں رب کے فرمان کو، تو کسی ایک بات کو سنتے ہیں اور پھر اس پہ یعنی پتھر یعنی کوڑا برسایا جاتا ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے، اس کا یعنی ستارے ٹوٹتے ہوئے جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ شیاطین آ کے عراف کاہن کو بتاتا ہے، اور کاہن وہ اس ایک سچ بات میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے اور لوگوں کو یقین دلاتا ہے کہ میں علم میں غیب کا جاننے والا ہوں، غیب کی جانکاری میرے پاس ہے۔ تو ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں۔ اسی طرح عراف کی تعریف یہ ہے، بعض کے نزدیک یعنی بعض علماء تو کہتے ہیں کہ عراف اور کاہن ایک ہی ہے، یعنی عراف وہ ہے جو کاہن ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا او کاہنا، یعنی اگر کوئی شخص عراف یا کاہن کے پاس آتا ہے تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے تو کافر، اور اگر وہ صرف اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد کی تصدیق نہیں کرتا ہے تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بات جس حدیث میں کہی گئی ہے تو اس حدیث میں کیا ہے، من اتی عرافا او کاہنا، یعنی جو شخص آتا ہے کس کے پاس، عراف کے پاس یا کاہن کے پاس۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے کہ عراف الگ ہے اور کاہن الگ ہے۔ تو حضرت سیدنا امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عراف وہ ہوتا ہے جو ایسے اسباب اور مقدمات کے ذریعے امور غیبیہ کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے جن کے ذریعے وہ ان امور کے واقع ہونے کی جگہ پر استدلال کرتا ہے، جیسے چوری کیا ہوا مال، یعنی کہاں سے چوری ہوا، کیا چوری ہوا، کس نے چرایا، یہ ساری باتیں جو بتاتا ہے، اور کہاں چوری ہوئی ہے، کہاں ملے گا، یہ ساری باتیں جو بتاتے ہیں نا، اسے کیا کہتے ہیں، عراف کہتے ہیں۔ اسی طرح آئیے، اس دن ہم نے یعنی غلو بھی کہی تھی، غلو اور تقصیر، تو آئیے ہم غلو اور تقصیر کو بھی سمجھتے ہیں۔ اصول دین کا دلیل و براہین کے ساتھ ثابت ہونا ضروری ہے تاکہ انسان عقائد میں انحراف سے دوچار نہ ہو۔ اصول دین کی صحیح معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے ذات کے بارے میں، صفات میں کیا کرتا ہے، خطا کر جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، مخلوق کو معبود یا اس کے مثل تشبیہ دینے لگتا ہے، یا پھر اس کے برعکس انسانی کمالات و اختیارات میں شک کے شکار ہو جاتا ہے اور ممکنہ کمالات کے منکر ہو جاتا ہے۔ دین و شریعت کے نگاہ میں غلو یا تقصیر دونوں کے دونوں ہی منع ہے، یعنی کسی کو بھی حد سے آگے بڑھا دینا یا کسی کو اس کے درجے سے نیچے گھٹا دینا، دونوں ہی کیا ہے، ممنوع ہے اور دائرہ دین سے خارج کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ایک صاحبان ایمان انسان پر لازمی ہوتا ہے کہ اپنے اعتقاد کو صحیح معیار کے ساتھ حاصل کرے تاکہ دین میں انحراف و کجوری کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی طرح کچھ فرقے یعنی کچھ باطل فرقوں کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا، آئیے ان فرقوں کی بھی ڈیٹیل مختصر میں جانتے ہوئے ہم آج کے یعنی درس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ ایک باطل فرقہ، ایک گمراہ فرقہ جس کا نام قدریہ ہے، یہ جو فرقہ ہے، ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے منکر ہے، یعنی یہ لوگ فرقہ قدریہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے منکر ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کام کرنے نہ کرنے، کھانا کھانے یا نہ کھانے، اسی طرح اچھے کام یعنی خیر و شر میں اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان خود مختار ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے نہ کرے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ ان کے ماننے والے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کے اختیار ہمارے پاس ہے، کام کرنے میں اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہے، چونکہ یہ تقدیر کی نفی کر رہا ہے، یعنی یہ ان کا کہنا ہے کہ تقدیر کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ وہی ہوتا ہے جو انسان کرتا ہے، اسے بندے کے لیے ثابت کرتے ہیں، یعنی بندہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، اور تقدیر وقدیر کوئی چیز ہے نہیں، ان کا یہی ماننا ہے۔ ان کا نقطۂ نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز انسان کے ارادہ و قدرت کے تابع ہے، گویا انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اس لیے انہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔
اسی کے برعکس ایک اور فرقہ ہے گمراہ فرقہ جسے جبریہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو انسان کو مجبور محض سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ تقدیر الہی کے تحت ہوتا ہے، انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. جبر یعنی کہ یہ جو فرقہ جبریہ ہے یہ کیا کہتا ہے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندہ اپنے ہر اعمال پر محض مجبور ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی بس نہیں ہوتی، وہ مجبور ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے اپنے ارادہ اور قدرت کا کوئی دخل نہیں ہے. ایک اور گمراہ فرقہ ہے جس کو ہم جہمیہ کے نام سے جانتے ہیں. جہمیہ منسوب ہے جہم بن صفوان کی طرف، جو ایک بدعتی شخص تھا. ہشام بن عبد الملک کے خلافت میں یعنی ان کا فتنہ ظاہر ہوا تھا، اور یہ اللہ رب العالمین کی ان صفات کی جو قرآن و حدیث میں وارد ہے وہ ان صفات کی بالکل نفی کرتا ہے. آخر میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ مسلم بن احوار نے اس کی گردن کاٹ دی اور اس کو بہت ذلیل کیا، رسوا کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جہم نے نفی تشبیہ یعنی جہم جو تھے، یعنی یہ جہم بن صفوان جو تھے، انہوں نے نفی تشبیہ میں یہاں تک مبالغہ کیا، یہاں تک آگے بڑھ گیا کہ اللہ کو لاشیء اور معدوم بنا دیا. اسی طرح ایک اور گمراہ فرقہ ہے جس کو ہم معتزلہ کے نام سے جانتے ہیں. تو معتزلہ جو فرقہ ہے، تو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتے ہیں لیکن صفات کے منکر ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کے صرف ناموں کو مانتے ہیں لیکن ان کے اللہ رب العالمین کی جو بھی صفات ہے نا ان کا انکار کرتے ہیں. تو جو اللہ کے اسماء کو مانتے ہیں اور صفات کا انکار کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں. اور جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات دونوں کا انکار کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جہمیہ کہتے ہیں. اسی طرح جو کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، انسان جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، تو اس فرقے کا نام کیا ہے؟ قدریہ. اسی طرح ایک اور فرقہ ہے جو ہم نے بتایا اس سے پہلے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان تقدیر کے سامنے مجبور ہے، انسان کچھ نہیں کرتا، وہی ہوتا ہے جو اس کے تقدیر میں ہے. تو یہ یعنی تقدیر کا جو انسان کا کوئی دخل نہیں ہے، ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. تو ایسا کہنے والے فرقے کو کیا کہتے ہیں؟ جبریہ کہتے ہیں. تو معتزلہ کے بارے میں ابھی ہم بحث کر رہے تھے. تو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو مانتے ہیں لیکن صفات کے منکر ہیں. بس و مجرد یعنی صفات سے عاری اسے مانتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو کہ صفات کو نہیں مانتے ہیں، صرف ان کے ناموں کو مانتے ہیں. اسماء الہی مجرد الفاظ ہیں جن کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی صفات ہیں. انہیں معتزلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے امام واصل بن عطا مشہور جلیل قدر تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے. جب اس نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کبیرہ گناہ کے مرتکب شخص کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے وہی جواب دیا جو اہل سنت والجماعت کا جو قول ہے وہی نقل کیا. یعنی وہ ناقص ایمان ہے، یعنی ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے. وہ مومن ہے، اپنے ایمان کی وجہ سے کیا ہے، یعنی جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. اور اسی طرح جب وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ فاسق بن جاتا ہے. مگر واصل بن عطا جو شخص تھے جو یعنی اس فرقہ کے بانی بنے، اس نے اپنے شیخ کے اس جواب یعنی مشہور تابعی امام حسن بصری کے اس جواب سے متفق نہ ہوئے، راضی نہ ہوئے. تو اس نے اعتزال یعنی کنارہ کشی اختیار کر لی اور کہا کہ میں ایسے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو نہ مومن سمجھتا ہوں نہ کافر سمجھتا ہوں، بلکہ میں منزل بین منزلتین یعنی دو منزلوں کے درمیان ایک منزل پر ہے. یعنی ایسا شخص دو منزلوں کے درمیان ایک منزل پر ہے، یعنی نہ ہی ہم اسے مومن کہیں گے نہ ہی ہم کافر کہیں گے، ایسا وہ کہنے لگے. بس پھر اس نے کیا کیا، واصل بن عطا نے، کہ اس نے اپنے شیخ حسن بصری رحمہ اللہ کا حلقہ چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے میں اپنا جگہ اختیار کر لی اور آہستہ آہستہ وہیں
کچھ لوگ جمع ہونے لگے اور ان کے قول کے قائل بن گئے، یعنی وہ جیسا کہتے تھے ویسے ہی پھر وہ لوگ بھی کہنے لگے۔ اسی طرح ایک اور گمراہ فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں مشبہہ۔ یہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ صفات میں تشبیہ دیتا ہے۔ اس فرقے کا بانی داؤد ہے، داؤد جورابی شخص ہے، یعنی داؤد نامی شخص اس فرقے کا بانی ہے۔ یہ مذہب نصارہ کے برعکس ہے، یعنی نصارہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ مخلوق یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کے ساتھ ملاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کیا ہے، مخلوق کی طرح ہے، یعنی خالق ہی کو مخلوق کے ساتھ ملاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس مذہب کے باطل اور گمراہ ہونے میں یعنی ان مذہب کے باطل اور گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ہم انہی دعا کے ساتھ اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں جو دعا امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخر میں کیا ہے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، یعنی صحیح ایمان ہی پہ ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، اور ہمیں مختلف خواہشات اور بکھرے ہوئے خیالات اور مردود مسالک جیسے مشبہہ اور معتزلہ، جہمیہ اور جبریہ اور قدریہ، ان تمام فرقوں سے جنہوں نے سنت جماعت یعنی اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی اور گمراہیوں میں ایک دوسرے کے حلیف بنے رہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سب کے سب ہمارے نزدیک گمراہ اور فریب ہے، دھوکہ ہے، اور ہم اللہ رب العالمین سے ہم ان گمراہ کن عقائد سے بچنے اور صحیح عقائد کو اختیار کرنے کی توفیق طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عامل کتاب و سنت بنائیں اور ہم سب کے خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔